فوائد و ثمرات۔ نمبر 1، جس کا کلام اللہ سے سچا تعلق ہو جاتا ہے اسے پھر کسی دوسرے کام میں اور کلام میں مزہ نہیں آتا۔ اس کی زبان تلاوت کے لیے اور اس کا دل و دماغ اس کے معانی میں غور و تدبر کے لیے وقف ہو جاتا ہے، گویا اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ قرآن کریم کے عاشقوں میں ایسے خوش قسمت حضرات بھی تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں 60,000 سے 70,000 دفعہ تک قرآن مجید ختم کیا۔ رات کو بستر پر لیٹتے تو ایک آیت کے اسرار و دقائق میں غور و فکر کرتے ہوئے پوری رات گزار دیتے۔ نمبر 2، قرآن کے قاری کا شمار ایسے لوگوں میں ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے اور خواص شمار ہوتے ہیں۔ نمبر 3، تلاوت قرآن سے دل روشن ہو جاتا ہے اور قیامت کی ظلمتوں اور شدائد اور مصائب سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے۔ نمبر 4، قرآن کریم کے خادموں کی عمریں طویل ہوئی ہیں، پھر کمال یہ کہ وہ زندگی کے آخری لمحات تک خدمت قرآن میں مصروف رہتے ہیں۔ ان میں آپ کو 100 سال کی عمر میں درس و تدریس کرنے والے بھی ملیں گے۔ نمبر 5، عمر کا وہ دور جسے قرآن کریم میں ارذل العمر کہا گیا ہے اور جس سے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، یعنی وہ دور جب انسان ہوش و حواس اور عقل و خرد کھو بیٹھتا ہے اور بچوں جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ اس دور سے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مقدس کے سچے خادموں کو بچا لیتا ہے اور وہ آخر وقت تک حشاش بشاش رہتے ہیں۔ نمبر 6، قرآن کریم کی تلاوت سے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ صرف الف لام میم کہنے سے 90 نیکیاں مل جاتی ہیں، اس لیے کہ اس کا ہر حرف حقیقت میں 3 حروف سے مرکب ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کا پابند نہیں، اگر اخلاص نہ ہو تو پورا قرآن پڑھ جانے پر بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ نمبر 7، قرآن شریف پڑھنے والے پر رحمت کا سائبان تن جاتا ہے، اسے فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اس پر سکینہ نازل ہونے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ نمبر 8، جو لوگ زندگی بھر اخلاص کے ساتھ قرآن کریم پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، نزع کی حالت میں ان کی زبان پر قرآنی آیات جاری ہو جاتی ہیں۔ نمبر 9، سچے حاملان قرآن کی زبان میٹھی ہوتی ہے، مذاق پاکیزہ ہوتا ہے، جذبات اعلیٰ ہوتے ہیں، اخلاق نورانی ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے انہیں اچھا ہم نشین سمجھ کر ان کی صحبت اور مجلس کو غنیمت جانتے ہیں۔ نمبر 10، تزکیہ و تصوف کی ساری بنیاد اس پر ہے کہ سالک کے دل سے عجب اور خواہش نفسانی کو نکال دیا جائے اور مجاہدات سے اس کے دل میں یقین پیدا کر دیا جائے۔ صوفیاء کا دعویٰ ہے کہ یہ تینوں باتیں قرآن کریم کی تلاوت، حفظ اور اس کے معانی میں غور و فکر سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ وصول حق کے لیے اس سے زیادہ مختصر اور یقینی راہ نہیں ہو سکتی۔ حضرت نظام الدین سلطان المشائخ رحمہ اللہ سے مولانا فخر الدین رحمہ اللہ نے سوال کیا کہ کلام اللہ میں مشغولی بہتر ہے یا ذکر میں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ذکر سے وصول جلد ہوتا ہے مگر ساتھ ہی خوف زوال بھی لگا رہتا ہے۔ تلاوت میں وصول دیر سے ہوتا ہے مگر زوال کا خوف نہیں ہے۔ نمبر 11، خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے 4 چیزیں ملتی ہیں۔ نمبر 1، اس کے نامہ اعمال میں 2 ثواب لکھے جاتے ہیں۔
نمبر 2 10 برائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ نمبر 3 آنکھ کی روشنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 4 وہ آنکھ کبھی دنیا کی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوتی۔ نمبر 12 قاری قرآن قبر اور حشر میں گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا، اس لیے کہ ہر جگہ اس کی سفارش کرنے کے لیے قرآن کریم موجود ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ نمبر 13 قاری قرآن کے والدین کے ساتھ قیامت کے دن رحمت و اکرام کا خصوصی معاملہ کیا جائے گا۔ انہیں ایسے جوڑے پہنائے جائیں گے جو انہیں دوسرے جنتیوں سے ممتاز کر دیں گے۔ نمبر 14 قرآن کریم کا سچا خادم جب حشر کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا تو خود اللہ کا کلام اللہ کے حضور درخواست کرے گا کہ اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ کیا جائے۔ چنانچہ اسے پہلے کرامت کا تاج اور پھر کرامت کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن بارگاہ الہی میں عرض کرے گا، اے اللہ تو اس سے راضی ہو جا، تو اللہ اسے اپنی رضا کا ابدی پروانہ عطا فرمائیں گے۔ نمبر 15 قرآن کریم کے بعمل حافظ کو قیامت کے دن اپنے بلند مرتبے کے انتخاب کا یوں اختیار دیا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور درجات عالیہ پر چڑھتے جاؤ، جہاں تم آخری آیت پڑھو گے وہیں تمہارا مقام ہوگا۔ نمبر 16 اللہ تعالیٰ کے ہاں قاری قرآن کے مقام اور مرتبے کو دیکھ کر بڑے بڑے صلحاء یہ آرزو کریں گے کہ کاش انہوں نے اپنی زندگی میں قرآن کریم کی خدمت و تلاوت اور تعلیم و تعلم میں گزاری ہوتی۔ نمبر 17 قرآن کریم میں مشغول رہنے والوں کے لیے فرشتے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ نمبر 18 قرآن کریم سے تعلق قائم کرنے والا ایک مضبوط حلقہ عروۃ وثقی تام لیتا ہے جو حیاً و میتاً کبھی بھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ نمبر 19 اخلاص نیت کے ساتھ قرآن کریم کے پڑھنے والے اور پڑھانے والے اللہ تعالیٰ کے مقرب خواص اور اہل میں سے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ اللہ کے اہل ہیں۔ سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول وہ کون ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ۔ ترجمہ، اہل قرآن اللہ تعالیٰ کے اہل اور خواص ہیں۔ نمبر 20 قرآن کریم کے مخلص خادموں کو اللہ پاک دنیا ہی میں ایسی عزت اور عظمت عطا فرما دیتا ہے جو اصحاب ثروت و اقتدار کے لیے قابل رشک ہوتی ہے۔ بڑے بڑے اہل علم اور اصحاب جاہ و مرتبت ان کے ہاتھوں کو چومنا اور قدموں کو چھونا باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ نمبر 21 خدام قرآن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ غنا اور توکل سے بھر دیتا ہے۔ وہ دنیا داروں کی ظاہری شان و شوکت اور مال و دولت کے خس و خاشاک سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے، اور اگر آپ کو اس کے برعکس یوں نظر آئے کہ قرآن کریم کا حافظ اور عالم دنیا اور اہل دنیا کو رشک کی نظر سے دیکھتا ہے تو جان لو کہ اس کے دل میں قرآن کی عظمت نہیں بیٹھی اور اس نے اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت کی قدر نہیں کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ جسے قرآن کریم جیسی نعمت عطا کی جائے اور وہ یہ سمجھے کہ دنیا میں مجھ سے زیادہ افضل چیز بھی کسی کے پاس ہے تو اس نے بڑی چیز کو چھوٹا سمجھا اور چھوٹی چیز کو بڑا سمجھا۔ فقد صغر عظیما
وعظم صغیرہ۔ نمبر 22، قرآن کا شغل رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ذاکرین اور قانتین میں لکھ دیا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں مشغولی کی وجہ سے جو اذکار و وظائف وہ نہ کر سکے ان کا اجر و ثواب اسے یوں ہی عطا کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 23، قرآن کریم پڑھنے والوں کے حق میں قیامت کے دن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ نمبر 24، قیامت کے دن قرآن کریم کے ماہر و مکرم اور محترم کرام بررہ فرشتوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ نمبر 25، جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ نمبر 26، جو لوگ قرآن کو اپنا امام بنائیں گے انہیں قرآن سیدھا جنت میں لے جائے گا، اور جو قرآن کو پس پش ڈال دیں گے انہیں قرآن دوزخ کی طرف دھکیل دے گا۔ نمبر 27، قرآن پڑھنے والے کی بہت بڑی سعادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب متوجہ ہو کر اس کی تلاوت و قرأت سنتا ہے، اور کسی انسان کی اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ احکم الحاکمین اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ نمبر 28، دنیا والے اگرچہ قرآن والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے بہتر وہی لوگ ہیں جو محض اسی کی رضا کے لیے قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ نمبر 29، غور و فکر کے ساتھ قرآن پڑھنے والوں کی عقل روشن ہو جاتی ہے، ان کے دل حکمت سے بھر جاتے ہیں اور ان سے علم کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ قرآن کریم کی خالی تلاوت بھی یقیناً فائدے سے خالی نہیں، لیکن ایمانی کیفیات اور علم و حکمت انہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو معانی پر نظر رکھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ غور و تدبر کے ساتھ تھوڑی سی تلاوت ہمیں اس کثیر تلاوت سے زیادہ محبوب ہے جو بغیر غور و فکر کے ہو۔ نمبر 30، قرآن کریم کے قاری اور عالم کو نبوت کی روشنی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی طرف وہی نہیں ہوتی، اس لیے وہ نبی نہیں کہلا سکتا۔ نمبر 31، قرآن کریم کی برکت سے دل ہی نہیں گھر بھی آباد ہو جاتے ہیں اور رب تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت کی ہوائیں چلنے لگتی ہیں۔ نمبر 32، حامل قرآن غیظ و غضب کے باوجود فحش گوئی سے مجتنب رہتا ہے۔ بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ اگر صاحب قرآن کوئی گالی گلوچ کرتا ہے تو سمجھ لو کہ اسے قرآن کا نور حاصل نہیں ہوا ہے۔ نمبر 33، قرآن کریم میں ڈوب جانے والوں کے خیالات، جذبات، احساسات، اخلاق و کردار اور عمل سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ان کے سوچنے، سمجھنے، دیکھنے اور سننے کے انداز میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ نمبر 34، قرآن کریم کی مسلسل تلاوت سے دل میں خشوع پیدا ہو جاتا ہے، نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، آنکھیں برسنے لگتی ہیں۔ ایسے لوگ جب تلاوت قرآن کے وقت روتے ہیں تو دیکھنے والوں کو ترس بھی آتا ہے اور تعجب بھی ہوتا ہے۔ نمبر 35، قرآن کے سچے خادموں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہ صاحب قرآن سے قرآن کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی بارش برسنے لگتی ہے۔ نمبر 36، اہل قرآن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ازراہ کرم فرماتے ہیں، اور اس سے بڑی فضیلت اور شرف کسی کو کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ نمبر 37، دنیا داروں کو زخارف دنیا سے تمول حاصل ہوتا ہے، اسی طرح اہل قرآن کو قرآن سے غنا حاصل ہوتا ہے، اور جوں جوں
انہیں معارف قرآنیہ سے شناسائی حاصل ہوتی جاتی ہے، تو ان کے غنا میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی کم فہم انسان دولت قرآن کے حصول کے باوجود اپنے آپ کو فقیر سمجھتا ہے تو پھر اس کے فقر کا علاج دنیا بھر کے خزانے بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ہدایت دی اور اسے قرآن سکھایا، پھر وہ فقر کا شکوہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے درمیان قیامت تک کے لیے فقر لکھ دے گا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ نمبر 38، عشاق قرآن کے حالات پڑھنے سے قرآن شریف کی عظمت کھلتی ہے اور واقعی یقین آ جاتا ہے کہ دنیا میں قرآن سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو یہ بھی سچ ہے کہ انسان کو دیکھ کر انسان بنتا ہے، اور سب سے اعلیٰ انسان وہی ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں قرآن میں کھپا لی۔ ان کا اوڑھنا بچھونا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا سب قرآن تھا۔ صاحب قرآن نے انہیں قرآن کی خدمت کے لیے ایسا قبول فرمایا کہ سوائے قرآن کے ان کے دل سے ہر خیال نکل گیا۔ قرآن تو خیر معجزہ ہے، خود عشاق قرآن کا قرآن میں استغراق اور ان کا کردار بھی زندہ معجزہ ہوتا ہے، اور اس معجزے کو دیکھنے والے متاثر ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ باعمل قاریوں، حافظوں اور عالموں کی زندگیوں اور حالات کے مطالعہ نے نامعلوم کتنوں کی زندگیوں کا رخ بدل ڈال دیا اور کتنوں کو حافظ قرآن بنا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان قول سے زیادہ عمل سے اور گفتار سے زیادہ کردار سے متاثر ہوتا ہے، اور اس کتاب کی تالیف کا بھی ایک بڑا مقصد یہی ہے کہ قارئین قرآن کے واقعات پڑھ کر خود بھی عاشق قرآن بن جائیں۔ نمبر 39، قرآن کریم میں مشغول ہونے والوں کی زندگی میں ایک خاص قسم کا نظم و ضبط پیدا ہو جاتا ہے۔ انہیں لایعنی باتوں، فضول کاموں، غیبتوں، چغلیوں، بے فائدہ جھگڑوں، مباحثوں اور گپ شپ سے نفرت ہو جاتی ہے۔ قرآنی مشغولیت انہیں وقت کا قدردان اور نظم و ضبط کا عادی بنا دیتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے کی زندگی میں عام لوگوں سے زیادہ امور سر انجام دیتے ہیں۔ نمبر 40، وہ مخلوق خدا کی خدمت اور نفع رسانی میں پیش رہتے ہیں۔ سب سے بڑا جذبہ ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی جو صحبت و عظمت اللہ پاک نے ہمارے دل میں بٹھائی ہے وہ دوسروں کے دل میں بھی بیٹھ جائے۔ چنانچہ یہ لوگ زندگی کی آخری سانس تک اسی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں۔ نمبر 41، نفس انسانی کے لیے حصول کمال کے 4 مرتبے ہیں۔ نمبر 1، تہذیب ظاہر یعنی اعمال بد سے بچنا۔ نمبر 2، تہذیب باطن یعنی اخلاق ذمیمہ و عقائد فاسدہ سے اجتناب کرنا۔ نمبر 3، عقائد حقہ اور اخلاق فاضلہ سے آراستہ ہونا۔ نمبر 4، ظاہر و باطن کا انوار الہی سے جگمگا اٹھنا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں قرآن کریم کی 4 صفات بیان ہوئی ہیں: موعظۃ، شفاء، ہدی، رحمت۔ ان میں سے موعظۃ سے پہلے، شفاء سے دوسرے، ہدی سے تیسرے اور رحمت سے چوتھے مرتبے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر آپ عشاق قرآن کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو ان 4 مراتب کی جھلک دکھائی دے گی، اور یہ چاروں مراتب انہیں تعلق بالقرآن ہی سے حاصل ہوئے ہیں۔
نمبر 42، اخلاص نیت سے خدمت قرآن کا صلہ بسا اوقات یوں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی اولاد کو بھی خدمت قرآن کے لیے قبول فرما لیتا ہے اور اس کی اولاد کی شرور و فتن سے حفاظت کی جاتی ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے دادا شاہ وجیہ الدین نور اللہ مرقدہ قرآن کریم سے خصوصی شغف رکھتے تھے۔ انہیں شہادت بھی تلاوت کے دوران نصیب ہوئی۔ اللہ پاک کو ان کا اپنے کلام کے ساتھ عشق اور لگاؤ پسند آ گیا اور اس نے کئی نسلوں تک ان کے خاندان کو خدمت قرآن کے لیے قبول فرما لیا۔ ان کے بیٹے شاہ عبد الرحیم، پوتے شاہ ولی اللہ اور 4 پڑپوتے یعنی شاہ عبد العزیز، شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد الغنی رحمہم اللہ زندگی بھر قرآن ہی کی خدمت کرتے رہے۔ حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام نے جن یتیم بچوں کے مال و دولت کی حفاظت کے لیے دیوار تعمیر کی تھی، کہا جاتا ہے کہ ان کی 7ویں پشت میں اللہ کا کوئی نیک بندہ گزرا تھا جس کا اثر کئی نسلوں تک باقی رہا۔ نمبر 43، تلاوت قرآن میں دل لگنے سے شوق و نظر کو جلا ملتی ہے اور ایسے شخص کا دل غیر علمی اور غیر اصلاحی لٹریچر میں نہیں لگتا۔ جو احباب ناولوں، افسانوں، بازاری ڈائجسٹوں اور جھوٹے قصے کہانیوں کے شوقین ہیں وہ اپنا دل اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لگا کر تو دیکھیں۔ نمبر 44، کثرت تلاوت سے حافظہ قوی ہو جاتا ہے۔ نسیان کے مریضوں کو یہ نسخہ ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 45، تلاوت سے رزق میں برکت آتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر شب سورہ واقعہ پڑھے اسے کبھی فاقہ کی نوبت نہ آئے گی۔ نمبر 46، ذکر آخرت سے غفلت دور ہو جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک رات میں 10 آیات پڑھ لے وہ غافلوں میں نہ لکھا جائے گا۔ نمبر 47، دن کے سارے کام چلتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھ لے اس کی سب حاجات پوری ہوں گی۔ نمبر 48، بیماروں کو شفا ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتحہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ نمبر 49، مخلصانہ تلاوت سے ایک اہم فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ تلاوت سے مزید تلاوت کی توفیق ملتی ہے۔